مورخہ 5 مارچ 2022 مطابق یکم شعبان المعظم 1443 ہجری کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ پاکستان میں ایک اندوہناک واقعے میں پشاور کے قصہ خانی بازار کے علاقے کوچے رسالدار کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکے کے نتیجے میں 56 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ 190 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کے ترجمان بیرسٹر محمد سیف نے تصدیق کی کہ دھماکہ خودکش تھا جس میں 2 حملہ آور ملوث تھے۔ ترجمان نے کہا کہ زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے جس کے پیش نظر LRH میں ریڈ الرٹ کرتے ہوئے اضافی طبی عملے کو بلایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ابتدائی طور پر دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول کرنے کا دعویٰ فی الحال نہیں کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ روس یوکرین جنگ کے بحران میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کے حالت پر غور کرے اور ان کے اہل خانہ کے لیے آن لائن ہیلپ لائن سروس کو برقرار رکھے۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی سربراہی والی بینچ نے اٹارنی جنرل کے وینو گوپال سے کہا کہ حکومت کو پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد جاری رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے مسٹر وینو گوپال نے 3 رکنی بینچ کو بتایا تھا کہ 17,000 لوگ واپس آ چکے ہیں اور باقی 7,000 لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وزیر اعظم نے آج جمعے کو وزراء کے ساتھ میٹنگ کی تاکہ یوکرین میں پھنسے ہوئے باقی ہندوستانیوں کے انخلا میں تیزی لائی جا سکے۔ بیلاروس کی سرحد پر ہونے والی بات چیت کے دوران فریقین جنگ زدہ علاقوں سے شہریوں کے بحفاظت انخلا کے لیے محفوظ راہداری بنانے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں ہماری جانب سے 2 نکات عمومی جنگ بندی اور عارضی صلح پیش کیے گئے جس پر اتفاق نہیں ہو سکا لیکن بات چیت میں کچھ پیش رفت ضرور ہوئی ہے۔ یوکرین کے صدر کے مشیر نے مذاکرات میں پیش رفت سے متعلق بتایا کہ فریقین شہریوں کے محفوظ انخلا کے لیے بعض مقامات پر ممکنہ عارضی جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں تاکہ شہریوں کے انخلا کی اجازت مل سکے۔ یوکرین پر روس کے حملے کی دنیا بھر میں تنقید اور مذمت ہو رہی ہے۔ چند ممالک کو چھوڑ دیں تو بیشتر ممالک نے روس کے اس قدم کی تنقید کی ہے۔ عالمی ادارے روس کے خلاف تجویز پاس کر رہے ہیں اور اس کے خلاف مسلسل پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ یوکرین نے روس پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اسے لے کر اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں اس کی جانچ کرنے کے لیے ایک آزاد کمیشن کی تشکیل کرنے کی تجویز پر ووٹنگ ہوئی۔ 47 اراکین والی کونسل کے 32 ممالک نے اس کی حمایت میں ووٹ ڈالے، وہیں 2 ایریٹریا اور روس نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ اس کے علاوہ بھارت سمیت 13 ممالک نے ووٹنگ سے فاصلہ بنائے رکھا۔ آسٹریلیا کے مایہ ناز سابق کرکٹر شین وارن کا 52 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں شدید دل کا دورہ پڑا تھا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے۔ یہ اطلاع فاکس اسپورٹ نے دی ہے۔ اس خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد کرکٹ اور دوسرے شعبے سے جڑی ہستیوں کے ذریعے تعزیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کرکٹ کے اس عظیم کھلاڑی کو کلائی کا جادوگر بھی کہا جاتا تھا۔ شین وارن کی ایک گیند جس پر انہوں نے انگلینڈ کے کھلاڑی مائک گیٹنگ کو بولڈ کیا تھا، اس گیند کو تاریخ کی بہترین گیند قرار دیا گیا۔ دراصل 1993 کے ایشز سیریز کے دوران مانچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ میں مائک گیٹنگ کے خلاف شین وارن گیند بازی کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی گیند ڈالی جو لیگ اسٹمپ سے باہر تھی لیکن اتنی اسپن ہوئی کہ آخر میں وکٹ سے جا لگی۔ اس گیند کے بعد سے ہی وارن دنیا میں مشہور ہو گئے۔ وارن نے اپنے 145 میچوں کے ٹیسٹ کیریئر میں 708 وکٹ لیے جو متھیا مرلی دھرن کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ ہے۔ اودنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق پروفیسر زماں آزردہ نے شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی اور بین الاقوامی نوجوان اردو اسکالر انجمن آیوسا کے زیر اہتمام منعقد اردو میں مرثیہ نگاری موضوع پر اپنی صدارتی تقریر میں کہا کہ مرثیہ باطل پر حق کے غلبے اور برگزیدہ شخصیت کے صالح کردار اور اس کی اتباع کے لیے معاشرے کو مہمیز کرتا ہے۔ مرثیوں کا مطالعہ بھی اسی کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ مرثیوں میں ایک مکمل تہذیب اور معاشرت جلوہ گر ہوتی ہے۔ پروگرام کی سرپرستی پروفیسر اسلم جمشید پوری نے کی۔ مہمانان خصوصی کے بطور ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی اور پروفیسر ناصر نقوی نے آن لائن شرکت کی۔ ڈاکٹر عابد حسین اور ڈاکٹر ذکیہ عفت نے مقالے پیش کیے۔ آیوسا کی صدر ڈاکٹر ریشما پروین نے کہا کہ مرثیہ پڑھنا اور پڑھانا اپنے آپ میں ایک خوش نصیبی ہے۔ مرثیے میں ہم جہاں زبان کی باریکیاں سیکھتے ہیں وہیں ہمیں اس میں فصاحت و بلاغت کی چاشنی بھی خوب دیکھنے کو ملتی ہے۔ مدرسہ عثمانیہ اچھا گاؤں بارہ بنکی میں اسلامی کوئز و مقابلہ قرأت پروگرام کا انعقاد قاری اسماعیل کی تلاوت کے ساتھ شروع ہوا جس میں 5 مدرسوں کے بچوں نے حصہ لیا۔ کوئز میں مدرسہ دار ارقم کے عبدالکلام نے پہلا مقام، مدرسہ مظفریہ کے محمد سیف نے دوسرا، مدرسہ جہانگیر آباد کے عبدالوالی نے تیسرا مقام حاصل کیا، جبکہ قرأت میں مدرسہ صدیقیہ کے محمد نہال نے پہلا، مدرسہ دار ارقم کے شاہ زیدب نے دوسرا، مدرسہ جہانگیر آباد کے محمد احمد نے تیسرا مقام حاصل کیا۔ پروگرام کی صدارت عمران ندوی اور ندامت مولانا سمیر نے کی۔ قاری فیصل نے قرآن کی اہمیت، اس کو سمجھنے
نے اس پر عمل کرنے پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ سہکاری سمیتی منڈی دیوبند میں سمیتی کے سیکریٹری اروند کمار اور منڈی انسپیکٹر موہن کمار نے مستحقین کو 40,000 روپے کے امدادی چیک سونپے۔ افسران نے بتایا کہ کھیڑا مغل کے رہنے والے چھترپال ولد منبھر کا 26 اگست 2021 کو مویشیوں کا چارہ کاٹتے ہوئے مشین سے ہاتھ کٹ گیا تھا۔ اسی طرح گاؤں کے ہی انل کمار کی اہلیہ بیبی کا بھی ہاتھ مویشیوں کے لیے چارہ کاٹتے ہوئے پاور مشین میں کٹ گیا تھا۔ دونوں مستحقین کو 40,000 روپے کے امدادی چیک سونپ دیے گئے ہیں۔ NTPC ٹانڈا میں 51ویں قومی حفاظتی ہفتے کا انعقاد کیا گیا جو آج 4 مارچ سے 10 مارچ تک منایا جائے گا۔ اسی کے تحت آج مہمان خصوصی NTPC کے چیف جنرل مینیجر سنجے کمار سنگھ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سبھی کو حفاظت سے متعلق قوانین پر عمل کرتے ہوئے اپنی حفاظت یقینی بنانی چاہیے تاکہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ اپنے ادارے اور ملک کی ترقی میں بھی مددگار ہو سکیں۔ اس کے بعد سیکیورٹی پر مبنی ایک اسٹریٹ پلے بھی پیش کیا گیا جس کی شائقین نے خوب پذیرائی کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج جمعے کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی مؤثر قیادت اور سفارتی فہم کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے کسی ملک کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ملہنی اسمبلی حلقے کے کدوپور میں پارٹی امیدوار ڈاکٹر KP سنگھ کی حمایت میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب کوئی ملک ہمیں آنکھ دکھاتا ہے تو ہم اس کے گھر میں سرجیکل اسٹرائک کرنا بھی جانتے ہیں۔ ایسا ہم نے کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ ہم کبھی مادر وطن کے سر کو جھکنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ اسمبلی انتخابات میں یہ صاف ہو گیا ہے کہ اتر پردیش کی عوام BJP امیدواروں کو جتا کر تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے۔ مرکز کی نریندر مودی اور ریاست کی یوگی حکومت نے جتنی تیزی سے ترقیاتی کام کیے ہیں اتنا دیگر کسی پارٹیوں نے اب تک نہیں کیا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے جمعے کو وزیر اعظم پر یوکرین میں پھنسے طلبہ کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے خاطر خواہ اقدام نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم جھوٹ بولتے ہیں۔ وارانسی میں ایک انتخابی ریلی میں راہل گاندھی نے ہندو فقرے کے ذریعے BJP اور BJP لیڈروں کو گھیرا اور کہا کہ ہندوازم کا مطلب سچ ہوتا ہے، یہ لوگ ووٹ ہندوازم کے نام پر نہیں بلکہ دروغ گوئی کے نام پر لیتے ہیں۔ انہوں نے سال 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے 15 لاکھ روپے والے بیان پر طنز کستے ہوئے کہا کہ میں مر جاؤں گا لیکن اس اسٹیج سے کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 15 لاکھ بھیجوں گا۔ راہل نے ووٹروں سے BJP کو بے دخل کرنے اور کانگریس کی حکومت سازی کی اپیل کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعے کو کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت میں اتر پردیش کی چہار جانب ترقی ہوئی ہے جبکہ غنڈے، مافیا اور شرپسند عناصر روپوش ہونے کو مجبور ہیں۔ غازی پور میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ UP میں BJP 300 سیٹیں جیت کر حکومت بنائے گی اور کسانوں، نوجوانوں، بے روزگاروں اور غریبوں سے کیے گئے تمام وعدے وفا کیے جائیں گے۔ انہوں نے یوگی کے اقتدار میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کو تفصیل سے شمار کراتے ہوئے کہا کہ BJP کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ دوبارہ حکومت بننے پر اعلیٰ تعلیم کے لیے طالبات کو مفت اسکوٹی، نوجوانوں کو ٹیبلٹ اور اسمارٹ فون دیے جائیں گے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے الزام لگایا ہے کہ اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کورونا ویکسین اور مفت راشن تقسیم کا حوالہ دے کر موجودہ الیکشن میں ووٹ مانگ رہی ہے جبکہ یہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ بے سہارا لوگوں کی مدد کرے۔ مایاوتی نے جمعے کو ٹویٹ کیا اور لکھا کہ حکومت کورونا ویکسین اور متاثرین کو راشن دینے کو UP میں انتخابی مفاد کی خاطر کیش کرانے میں لگی ہوئی ہے جبکہ یہ اس کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ یہ ڈیوٹی ہے، احسان نہیں، مگر روزی روزگار چھین کر مفت راشن اور ٹیکہ یہ کیسی عجب سیاست ہے۔ 7 مارچ کو وارانسی سمیت 9 ضلعوں میں ہونے والے 54 اسمبلی سیٹوں پر پولنگ کو لے کر سبھی سیاسی پارٹیاں اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں۔ وارانسی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے لے کر پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی، اکھلیش و دیگر پارٹیوں کے لیڈران اپنی اپنی انتخابی مہم کو حتمی شکل دینے میں مصروف نظر آئے۔ وہیں اعظم گڑھ سمیت دیگر ضلعوں میں پارٹی کے لیڈران انتخابی تشہیر میں سرگرم عمل رہے۔ اس تشہیر میں وشوناتھ مندر سینٹر کمان بنا رہا جہاں سب سے پہلے پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی نے درشن کیے، اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے جا کر ماتھا ٹیکا، وہیں دیر رات اکھلیش یادو بھی پہنچے۔ وارانسی کے متصل ضلعوں میں BSP سپریمو مایاوتی بھی جلسے کر کے اپنے ووٹروں کو رجھانے میں مصروف نظر آئیں۔ اودھ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹس کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے مغربی ممالک سے فوجی امداد بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو روس بقیہ یورپ تک پیش قدمی کرے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق انہوں نے جمعرات کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کے پاس فضائی دفاع کی صلاحیت نہیں ہے تو ہمیں طیارے دے دیں، اگر ہم نہ رہے تو یقین کریں کہ اس کے بعد لٹویا، لتھوانیا اور ایسٹونیا کی باری ہے۔ وہیں روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جمعے کو کہا کہ ان کا ملک اپنے پڑوسیوں کے تئیں کوئی برا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ روس صرف دوسرے ممالک کے منفی اقدامات پر اپنی کارروائی کرتا ہے۔ پاکستان کے سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور اس ملک کے اعلیٰ حکام نے پشاور کے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے۔ پاکستان کے
वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि धमाका अलमनाक है, ये मुल्क को कमजोर करने की साजिश है। बड़े पैमाने पर इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू में कहा कि हम इसराइल को दुश्मन के तौर पर नहीं देखते। इसराइल मुमकिना तौर पर सऊदी अरब का इत्तेहादी हो सकता है। उम्मीद है फिलिस्तीन और इसराइल का तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। सऊदी वलीअहद का कहना था कि ईरान और सऊदी अरब पड़ोसी हैं और एक दूसरे से छुटकारा नहीं पा सकते। बेहतर है कि बकाए बाहमी के उसूल के तहत रहा जाए। रूसी टीवी चैनल द रेन के तमाम मुलाजमीन ने लाइव प्रोग्राम में इस्तीफा दे दिया और आखिरी टेलीकास्ट में नो वॉर का मुतालबा चला दिया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक यूक्रेन में रूसी हमले की कवरेज करने पर पुतिन हुकूमत ने द रेन चैनल की नशरियात को मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद चैनल की बानी नतालिया संदेवा ने आखिरी टेलीकास्ट में कहा नो वॉर, जिसके बाद तमाम मुलाजिमीन स्टूडियो से बाहर आ गए और नशरियात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया। रूसी शहरियों को ले जाने वाले चार्टर तैयारे को कनाडा के युलानाइफ हवाई अड्डे पर रोक लिया गया है। कनाडा के वजीर उमर अल गाबिरा ने जुमे को ये इत्तला दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कैनेडियन हुकाम का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि 2 रूसी शहरी जो इस हफ्ते अपने प्राइवेट जेट पर जिनेवा से रवाना हुए थे, शुमाली कनाडा पहुंचे और उन्हें मजीद सफर करने की इजाजत नहीं दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जीरो कोड डेक्स पॉलिसी पर चल रहे हांगकांग में एक ही रोज में 55,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी बड़ी वजह सुस्त वैक्सीनेशन को करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अस्पतालों में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई मकामात पर आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। माहिरीन ने हांगकांग की मौजूदा हालत को सुस्त रफ्तारी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को करार दिया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।